تو میری چوتھی صدی ہجری کا تصوف کا پہلا رائٹر امام اجل سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارک میرے سامنے آیا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یوں نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک کچھ ایسے رہیں گے جو صاحب نور ہوں گے، صاحب شعور ہوں گے، باخبر ہوں گے. کسی کے استاد سے انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا، میں نے تو اپنے آبا و اجداد سے پڑھنا شروع کیا، پھر مدرسے میں آ گئے. لیکن یہ اللہ کا کرم رہا کہ عقیدہ میں نے مدرسے سے نہیں سیکھا. میں بابس ہوں اور آپ کو حلفاً عرض کر رہا ہوں، عقیدہ میں نے مدرسے سے نہیں سیکھا. عقیدہ مجھے اپنے گھر سے باہر کسی مولوی صاحب نے، علامہ صاحب نے، شیخ الحدیث صاحب نے نہیں سکھایا. جو عقیدہ میں نے اپنی ماں سے، اپنے ابا سے، اپنی دادی سے، اپنے دادا سے، اپنی نانی سے، اپنے نانا سے سیکھا. مدرسے میں بھی عقیدہ وہی تھا، آج بھی عقیدہ وہی ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے اسی عقیدے پر مہر عطا فرمائے. اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ اور آپ کے یہ جو جتنے بھی سورسز ہیں سننے سنانے پہ، ان پہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اس ضلالت اور گمراہی اور وقت کی چیز بھی محفوظ رکھے. تو اب یہاں ڈھونڈنے والا معنی تو کیا نہیں جائے گا، چونکہ میں جب بھی اللہ کا قرآن اٹھاتا ہوں تو میں تفسیر کو پڑھنے کے بعد پھر کسی صوفی کو بھی لازمی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مفسر بیان کرتا ہے لفظوں کا معنی، مفسر بیان کرتا ہے لفظوں کی تشریح، اور صوفی بیان کرتا ہے معنی میں موجود راز. معنی میں موجود راز. مقام قطبیت پہ اور مقام غوثیت پہ فائز جب آپ کسی شخص سے ملیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، الف لام میم را کا معنی کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا ہے. مفتی صاحب کی آنکھ جناب والا کان میں اتنا متوجہ ہو گئے. ہمیں صدیوں سے درس نظامی میں یہی پڑھایا گیا کہ الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد خام میم نون، یہ جتنے اس طرح کے حروف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. اور ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیم ارشاد فرمائی، جو تربیت ہماری فرمائی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم میاں بیوی آپس کے راز بطور میاں بیوی اپنی اولاد کو بھی کبھی نہ دینا، کیونکہ اولاد کسی وقت بھی بدل سکتی ہے، کسی وقت بھی تم سے کوئی جھگڑا فتنہ فساد ہو سکتا ہے، جائیداد کے مسئلے میں کوئی پھٹا پڑ سکتا ہے، تقسیم پر کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، تمہاری خدمت نہ کریں تم موکھے ہو جاؤ وہ تم سے دور ہو سکتے ہیں، تمہاری طبیعت سخت ہو تم انسان کے بچے نہ ہو وہ تم سے ارادی اختیار کر سکتے ہیں. لہذا اپنے راز اپنی اولاد کو بھی نہ دینا. یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا کہ بطور میاں بیوی ہم اپنے راز اپنی اولاد سے بھی شیئر نہ کریں. تو اگر یہ الف لام میم تیرے اور تیرے نبی کے درمیان راز ہی ہے تو پھر اس کتاب میں کس لیے ڈالا گیا جو ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی؟ کیا ہم حروف مقطعات کو الگ کر دیں؟ کیا ان کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ان کو تجسس کے ساتھ نہ دیکھیں؟ کیا ان کو ڈھونڈیں اور تلاش نہ کریں کہ ان میں کیا ہے؟ تو وقت کے ولی کامل شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات مبارک پر مشتمل، آپ کے ارشادات مبارک پر مشتمل مجموعہ الابریز شریف، جس میں آپ نے حروف مقطعات پر پورا باب باندھا اور یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کسی ولی کو اس وقت تک مقام قطبیت پر اور مقام غوثیت پر، یہی فرمان پیران پیر دستگیر کا ہے، یہی فرمان سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی کا ہے کہ قطب اور غوث جب کوئی ولی اس مقام پہ پہنچ جائے تو پھر اللہ رب العالمین اسے حروف مقطعات کا معنی عطا فرما دیتا ہے. اب اگلی بات سنو، یا رسول اللہ میں بطور میاں بیوی اپنے راز اپنے بچوں کو نہ بتائیں تو تو نے اپنے اور اپنے نبی کے راز قرآن میں کیوں ڈالے؟
فرمایا تاکہ اپنوں کو بتائے جائیں، اس لیے کہ اولاد تیری اپنی رہے یہ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جسے میں غوث اور قطب بنا دوں وہ جنت تک میرا اور میرے نبی کا ہی رہے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب سنیے، اب چونکہ صوفیاء کو بھی ڈھونڈنا ہے، چونکہ انہوں نے قرآن کے اسرار بیان کیے، انہوں نے قرآن کا حال بیان کیا، کال کی بات نہیں کی، کال کے اندر جو سبق تھا وہ بیان کیا، جو اشارے تھے، جو رموز تھے، جو لطائف تھے وہ بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں یہاں علم یجد کا معنی یہ کرو کہ محبوب ہم توجہ میں رکھے رہے، ہماری توجہ آپ کی طرف تھی ہے رہے گی۔ اب توجہ سے دیکھنے کو ڈھونڈنے کے معنی میں استعمال کیجئے، کیونکہ ڈھونڈتا تو وہ ہے جو بے خبر ہو، اور میرا رب تو کسی چیز سے بے خبر نہیں۔ اب توجہ سے دیکھنے کا معنی کیا ہے؟ محبوب حریم کبریائی میں تھے، توجہ سے دیکھا، وہاں سے نکلے جبین آدم میں پہنچے، توجہ سے دیکھا، مختلف جبینوں میں آتے رہے، توجہ سے دیکھا، مختلف پیشانیوں میں آتے رہے، توجہ سے دیکھا، مختلف رحموں میں آتے رہے، توجہ سے دیکھا، جناب عبد المطلب کی جبین میں چمکے، توجہ سے دیکھا، جناب عبداللہ کی جبین میں چمکے، توجہ سے دیکھا، جناب آمنہ کے رحم پاک میں آئے، توجہ سے دیکھا۔ آج توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں، اور ادھر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور ادھر آپ کے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سال پہ موجود نہیں، ان کا پہلے ہی وصال ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ ماں بھی آپ کو یتیم کہے، فآوا، آوا الگ لفظ ہے، فا حرف ساتھ الگ ملا ہے، یہ حروف تاکیدیہ میں سے ہے، اور میرا رب فرماتا ہے میں نے اپنی قدرت کے زور پر لمحے ضائع نہیں کیے، تجھے اپنی پناہ خاص عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضور پر یتیم ہونے کا اطلاق ہو رہا تھا۔ میرے پاک نبی نے اس لفظ یتیم کو اپنے نبی کی صفت بنا ڈالا، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے اسماء صفاتیہ میں یہ نام ٹھہرا سیدنا یتیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا کریم بھی یہی ہے، سیدنا رؤوف بھی یہی ہے، سیدنا رحیم بھی یہی ہے، اور سیدنا یتیم بھی یہی ہے۔ یعنی رؤوف ہونا جہاں ان کی شان ہے، رحیم ہونا ان کی صفت ہے، کریم ہونا ان کی صفت ہے، وہاں یتیم ہونا بھی ان کی صفت ہے۔ میرے اللہ عجیب بات ہے، ہر انسان کے لیے یتیم ہونا ایک کمتری کا احساس ہے، ایک اس کی زندگی میں محرومی کی نشانی ہے۔ یہ عجیب بشر ہے کہ یتیم ہونا اس کی شان ہے۔ یا رب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں زمانے کو کہ میرے نبی کو اپنی وجود، اپنی عزت، اپنا ناموس، اپنی شان، اپنے معاملات چلانے کے لیے سگے ابا کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے سگے والدین جب یہ خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمائیں گے اور 1.25 لاکھ سے لے کے 1,40,000 تک جان نچھاور کرنے والے صحابہ ان کے راؤنڈ اباؤٹ کھڑے ہوں گے، اس وقت میرا نبی جب اپنا خطبہ مکمل کرے گا تو میرے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور میں رب جانتا ہوا جبرائیل کو بھیجوں گا، جاؤ جا کے پوچھو میرا محبوب رو کیوں رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے لاڈ، یہ ہوتا ہے لاڈ، سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے لاڈ، سبحان اللہ، یہ ہے مقام ناز۔ سبحان اللہ، رب
آپ کو کیا چیز نہیں معلوم جی؟ میں پیدا ہوا آج، عالم ارواح میں میری روح کی تخلیق نہیں ہوئی، عالم ارواح میں میری روح تخلیق کرنے سے پہلے میرے رب کو پتا ہے کہ اس روح کو کب کس وجود میں ڈالیں گے، وہ وجود پیدا کب ہوگا، اور اس میں جان کب آئے گی، اور جب جان آئے گی تو اس کے دل کی دھڑکن کب شروع ہوگی، اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو بالغ ہونے کے بعد اس کی پہلی دھڑکن مومنانہ ہوگی، کافرانہ ہوگی یا منافقانہ ہوگی؟ سبحان اللہ، جو رب ان حقائق کو بھی جانتا ہو، وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کیوں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو؟ محبوب رونے کا کون سا موقع ہے؟ آج تو آپ کو اللہ نے گھر بات عطا فرمایا، قرآن مجید مکمل ہوا، اور یہ آیت کریمہ قرآن کی آخری آیت کے طور پہ آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس وقت مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہر والدین کے دل کی حسرت ہوتی ہے جو اپنی اولاد کا عروج دیکھے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری چھوٹی حسرتیں ہوتی ہے، ایک باری پترا نا سیوا تکی کنا، ایک باری پترا کی برات پترا نہیں تکی کنا، ایک باری کی ہوگی اپنے ہتھا ڈوری کنا، ایک باری اس کی ڈوری چپائی چھوڑا، ڈوری جو کون بنا ہوں تو چوما ٹہرا پر کام چلنا پیا سنگیا، اور ڈوری علی عزت اڑتی ہیں کو کتھے رہی۔ اے ہوئی تو چار جی تھے سمجھ سن جنہیں ڈوریاں تکیاں ہوں، کتنیاں ڈوریاں چ بہن تے انہوں کی بھرا سکے جان، یا چاچے تائے جان، یا ماں سے پھوپے جان، منڈیوں پر چکن ایتی علی عزت ہوتی سی بھی۔ اور میرے گاؤں میں اب بھی معاشرہ انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے، سارے خیر کے کام ختم ہو گئے۔ میرے گاؤں میں جب بیٹی کی ڈولی اٹھائی جاتی تھی تو ڈولی اٹھانے والے بسم اللہ کر کے لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کرتے تھے، پوری برات ذکر کرتی تھی۔ ذکر کی دھوموں میں ڈولیاں گھر پہنچا کرتی تھی، اور وہ بیٹیاں لاکھ زیادتی سہتی، ماں باپ کہتے بھی کہ تجھے آزاد کرا دیتے ہیں، تو وہ بیٹیاں کہتی تھی ابا جان اگلا کیسا ثابت ہوگا یہ کچھ پتا نہیں، بس جس گھر آ گئی ہو دعا کریں یہی میرا جنازہ اٹھے۔ یہ جہالت نہیں، یہ شرافت ہے، یہ جہالت نہیں، یہ رب کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، یہ جہالت نہیں، یہ صبر ہے، یہ جہالت نہیں، یہ حوصلہ ہے، یہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں، یہ قربانی کا ایک پہاڑ ہے۔ مطلبی ٹٹووں کو کیا پتا کہ عیسیٰ کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، کون سانس کھینچ کے جیے تو کس کو سوکھ کی سانس آتی ہے، کون بھوکا رہے تو کون رج کے کھا سکتا ہے، رج کے بندوں کو ان حقائق کا کیا معلوم۔ 450 سال پہلے سلطان باؤ روتے روتے دنیا سے چلے گئے، کون دلامیاں جانے ہو۔ جب 4.5 سال پہلے آتا لوگ سیدھے ہونے تھے ماشاءاللہ سونے تھے سونا نے ہر پاس ہے۔ اب سنیے میرے پاک نبی کا یتیم ہونا یہ میرے نبی کی عزت ہے۔ نصر پہ ابا جان پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، 5 برس کے ہوئے سرکار اماں جان چلی گئی، 8 برس کے ہوئے دادا جان چلے گئے۔ مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کو اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی شان ثابت کرنے کے لیے، اپنے وجود اور اپنے مشن سمیت کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، اس کو بھیجا بھی میں نے ہے، عزت بھی میں نے دی ہے، اپنی توحید کی دلیل بھی میں نے بنائی ہے، حفاظت بھی ہم فرمائیں گے، تربیت بھی ہم فرمائیں گے۔ اچھا جی، پروردگار اس کے علاوہ آپ کو یتیم کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان زندہ رہتے اور کوئی بیٹی بیٹا نہ ہوتا
تو لوگوں نے تانا دینا تھا ایک ہی پتر ہو جائے، باقی اولاد ہی کوئی نہیں، اور کوئی بیٹی بیٹا ہوتا تو میرے نبی کا بہن یا بھائی ہوتا۔ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے، سونے برابر ہیں برابر ہیں برابر ہیں، چلیے جی بشر ہونے میں برابر ہیں، مخلوق ہونے میں برابر ہیں، کھانے پینے میں برابر ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں برابر ہیں، نکاح اور شادیاں کرنے میں برابر ہیں۔ ذرا توجہ چاہیے، میرے پاک پروردگار کا فیصلہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ آپ کے پاس جو نور تھا وہ منتقل ہو چکا جناب آمنہ کے پاس، اب آپ کی ڈیوٹی جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تھا پوری ہو گئی ہے، واپس آ جائیے۔ نہیں، میں بات چھوڑ کے آگے نکل گیا، ذرا یاد کراتے رہا کرو، حافظہ ساری زندگی اچھا نہیں رہتا۔ اب حضور نے پوچھا، جبرائیل پاک نے پوچھا حضور رب نے بھیجا ہے، اور اس نے پوچھا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس وقت اپنے والدین یاد آ رہے، اس لیے کہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹے کا عروج دیکھیں۔ آج میری اماں جان آمنہ زندہ ہوتی، میرے ابا جان جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے، تو آج میرا وہ یہ عروج دیکھتے کہ کتنے جان قربان کرنے والے مجھے مانتے ہیں، زمانے میں کیسے میرا راج چلتا ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آئی کہ جبریل کہہ دو انہیں کہ اس ڈیوٹی سے فارغ ہو کے اپنی والدہ اور اپنی والد کے قبر پہ جائیے، وہاں سلام پیش کیجئے، ان کی قبروں کو کھولوں گا میں، وہ باہر تشریف لائیں گے، دنیاوی حیات میں دوں گا، آپ انہیں کلمہ پڑھائیے، انہیں اپنی شان بھی دکھائیے، انہیں ایمان کی دولت سے بھی نوازیے، ایمان شرعی، جس ایمان پر ان کی موت ہوئی ہے وہ ایمان فطری۔ ناپاک برتن تو دور کی بات ہے، اگر میلے برتن میں نفیس طبیعت کا آدمی کھانا نہیں کھاتا تو کملی والا کسی میلے پیٹ میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر تجھے مجھے غیرت رب نے دی ہے وہ خود غیرت والا نہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں تو یہ سورہ قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہوگا تو میں تمہیں قاری پڑھا سکنا۔ سبحان اللہ۔ جس رب نے مجھے تجھے غیرت کا نور دیا ہے وہ خود بھی تو غیرت والا ہے نا، اور محبوب کے حوالے سے تو بہت غیرت فرماتا ہے، ہوئے 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 بہت غیرت فرماتا ہے، بہت غیرت فرماتا ہے اللہ کی عزت۔ بالکل نہیں دیکھتا کہ بنو ہاشم میں سے ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، قریشی ہے، ابو لہب نے اتنا کہہ دیا تھا، ہاتھ ٹوٹیا، اسے کیوں بلائی؟ اس واسطے کہ 360 کو چھڑ کے ایک دو منا لمحے دی دیر میں بھی رب نے پوری صورت مرمت تے مذمت جدا چھپی۔ نبی کے دشمنوں کی مذمت بھی کرنا اور مرمت بھی کرنا، مذمت میں صورت آئی اور مرمت کرنے کملی والے 313 لے کر کے بدر میں تشریف لے آئے۔ گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، گلوبل ورلڈ میں رہتا کی مقصد بندہ اپنا دین چاہتے ہیں، بندہ بے غیرت ہو جائے، بندہ پر زمین ہو جائے۔ اور جی ہمارے مشترکہ مفادات ہیں، ورلڈ ٹریڈ کا مسئلہ ہے، کھائے تو اڈی ورلڈ ٹریڈ، تینوں کے ساتھ ہے بھائی تو یہودیت عیسائیوں نال دکانداریاں تے تجارتی معاہدے کر کے امیر ہوئے گا۔ میں نے تو میرے نبی دے عمر نے دسیا ہے کہ مجھے دولت ملی ہی آمنہ کے لال کے قدموں سے ہے۔ جس نبی کے دستے پاک میں جنت کی چابیاں ہیں وہاں اور کون سا خزانہ ہے جو نہیں ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ میری جان، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں پر، اور ایسے ہی ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام جلالدین سیوطی نے اس عنوان پر 8 کتابیں لکھی۔ کتنی؟ 8 کتابیں، موضوع ایک ہی ہے، کتابیں 8 لکھی ہیں، نام مختلف رکھے، میتھڈ ایک ہی ہے، مٹیریل ایک ہی ہے، حوالہ جات وہی ہیں، آیات وہی ہیں، ارشادات وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، 8 ناموں مختلف نامہ تو ایک چیز 8 باری لکھی۔ کیوں؟ میں سوچ رہا ہے جناب کہ بابا سیوطی میں نے ملے کہ خواب چی ملے میں پوچھا بھئی جنے اگر آیتاں بھی ہوئی نے، حدیثاں بھی ہوئی نے، دلیلہ بھی ہوئی نے، تو کوئی چیزاں 8 نامہ تو کیوں لکھی ہیں؟ تو ایک باری میں نے اللہ نے سمجھ دی تھی کہ پتر جدو تو بک کھانے جائے نا کتاب سنٹر تے تو تیرا پہلا جی توجہ ہے نا وہ کتاب دے نام دے وہ دی اٹریکشن
نہ تینوں اٹریکٹ کرتا ہے عنوان. لہذا میں ایک کوئی مضمون دے 8 عنوان رکھے, کسی کو پتہ نہیں کڑا عنوان کھینچے, کوئی لے جائے پڑھے تے انہوں پتہ چل جائے کہ کملی والے دے ماں پیو ایمان والے نے. جب موت آئی تو صاحبان ایمان فطرت تھے, اور جب رسول اللہ نے حسرت کا اظہار کیا تو اللہ نے نبی کے والدین کو قبروں سے نکالا, عالم دنیا میں بلایا, دنیا کی زندگی عطا فرمائی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھا, صحابیت کی شان لے کے واپس قبروں میں گئے. ایڈا اس مسئلے تے ریسرچ کرن دی تے یوٹیوب ڈھونڈن دی لوڑ کوئی نہیں. میں موٹی کی گل تک گل مکا چھوڑنا. شب معراج مسجد اقصی 1,24,000 کٹ بد سارے نبی, ایک جناب ادریس جنت تو زندہ آئے, ایک جناب عیسیٰ آسمانہ تو زندہ آئے, باقی سارے نبی قبراں وچوں بھیجے گئے. تے جیڑا رب اپنے نبی دی عزت دے اظہار واسطے 1.25 لاکھ نبیاں نو قبراں وچوں کڈ کے دنیاوی زندگی دے کے رسولہ کو مہرت تصدیقہ کرا کے پیچھے دور کا تو پڑھوا لے, اور نبی دے ماں باپ کو زندہ کرنے کی قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ ہمارا تھوڑا سا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ابا بھی کوئی گل آ کے سچ کرنا شروع کر دینے ہیں, ابے ٹھیک آکھے گا نہیں ٹھوکو, مزاج بن گیا ہے. یہ سچ شرط نہیں دیو, سچ لائی ٹھا جگہ چنگی نہیں لگتی, کسی خاص موقع دلایا کرو. تو ہر ویلے تو نہیں رکھتے سوچ, اب یہ گل آکھیے سچ کرو ٹھیک ہے کہ نہیں, عمل کرا یا نہیں. میں اس وقت گل مکا چھوڑی, جڑا رب 1.25 لاکھ نبیاں نو قبراں چوں کڈ کے دنیاوی زندگی دے کے دنیاوی شان دے مطابق جوڑے پوا کے اپنی اپنی قبراں مشرق مغرب شمال جنوب چوں انبیاء نو قوت دے کے کہ براق بعد پہنچے تسی پہلے پہنچو, اے حضور کو اپنی نبوتاں دی تصدیقاں کرواندا پیا. سارے نبی نبوتاں کی تصدیقاں کرا رہے ہیں, رسالتوں کی تصدیقیں کرا رہے ہیں, کتابوں کی تصدیقیں کرا رہے ہیں. میرا نبی تصدیق فرما رہا ہے. اور پھر اولوالعزم انبیاء میں سے چنے ہوئے ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے میرے محبوب کو استقبالی کلمات پیش کرنے ہیں. پیغمبر گفتگو کی تھی, پھر 2 رکعتاں نماز پڑھی. قبر چوں کون آیا نماز پڑھن دی؟ ایڈا بڑا کام ہو گیا جی, وہ سارا ٹھیک ہے تو جی امی ابا آ گئے تے سچ کر لوں, تو رہن دے سچ کروں گا, جا کے سو جا, صبح فجر واسطے لا رہا تاکہ کوئی کوشش کا سامان ہو جائے. اب سنیے, میرے حضور کا یتیم ہونا کیا عظمت والی بات ہے کہ اگر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ رہتے تو حضور کے ساتھ کا کوئی بہن بھائی ہوتا. اچھا بہن بھائیوں میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں, یا شکل ملتی جلتی ہے, یا سوچ ملتی جلتی ہے, یا عادتیں ملتی جلتی ہیں, یا قد ملتے جلتے ہیں, یا اٹھنے بیٹھنے میں کوئی انداز ملتا جلتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز, کہتے ہیں نا باپ کا بیٹا عربی گھوڑا کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. اچھا چلو کچھ نہ ملتا, لیکن نبی پاک کا بھائی یا نبی پاک کی بہن یہ کلیم تو کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہو, آپ نبی ہو, ہم نبی نہیں ہیں, لیکن وراثت کے معاملات میں تو آپ اور ہم برابر گئے. آپ کی ہماری حیثیت ایک ہے. میرے رب کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ نبی کے گھر میں بھی کوئی نبی کی برابری والا پیدا ہو جائے. کوئی یہ کہنے والا ہونا ہی نہیں چاہیے زمین پر کہ چلیے آپ نبی ہیں ہم کلمہ پڑھ لیتے, لیکن بہن پر آپ یہاں نا, حقوق میں تو آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں. اور نہیں, سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, اس کے بعد کائنات میں دوسرا بڑا حق صرف رسول اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں. یہ احساس ہے ہمارے آقا کا, یہ انفرادی شان ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر یتیم پیدا ہوئے, اماں جان بھی چلے گئی, دادا جان بھی چلے گئے, مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو, عادتیں اس کی اچھی ہو, اخلاق اچھا ہو, معاملات اچھے ہوں, تو عام سوسائٹی میں یہ تمسا ہوتا ہے گھرانہ اچھا ہے, ماں باپ اچھے ہیں, تربیت اچھی ہے. یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے, اس لیے بچہ اچھا ہے.
بے شک لا رہا ہے لا رہا ہے جناب عمر بھی آ جائیے، جناب عبد المطلب آپ بھی آ جائیے، جناب عبداللہ کو تو پہلے لے آیا ہوں تاکہ کسی کو یہ کہنے کی بھی مہلت نہ ملے کہ ماں باپ کی تربیت ہے جی، گھرانے کی تربیت ہے جی، دادا جان بہت عزت والے متولی کعبہ ہیں، صاحب ایمان فطرت ہیں، نہ 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 کسی کی تربیت نہیں۔ الرحمن خلق الانسان علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال کو تخلیق فرمایا، پھر اسے قرآن سکھایا، اور قرآن سکھایا ہی نہیں، قرآن کو بیان کرنے کا انداز بھی خود بتایا۔ ایسے ایک گل سن دے جاؤ، آپ نے جو کہ پرانے خطبہ کو سنا نہیں ہے، لیکن چلیے میں بطور مثال ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے نہیں سنا لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ ان کو سرچ کریں تو سن سکتے ہیں۔ کوئی بندہ علامہ عمر چلوی صاحب کو درس پہ بولتا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی خطیب بولتا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مولانا قصوری صاحب لاہور والے ان کی نقل کر رہے ہیں۔ کوئی خطیب بول رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں جی علامہ شفیع اکاڑوی کی نقل کر رہے ہیں۔ کوئی خطیب بول رہا تو وہ کہتے ہیں جی یہ مولانا ابو بکر چشتی صاحب کی نقل کر رہا ہے۔ کوئی بولتا ہو تو وہ کہتے ہیں جی یہ طاہر القادری صاحب کی نقل کر رہا ہے۔ کچھ پنڈی میں ایسے بھی ہیں جو بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی کوکر صاحب کی نقل کرتا ہے۔ جو انسان انسانوں کی نقل کرے وہ اس کی شناخت بن جاتا ہے اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ نقل کس کی ہے۔ اب جو جس کے لہجے میں بولے اسی لہجے سے پہچانا جاتا ہے، تو جس کو بیان سکھایا ہی رب نے ہو پھر اس کا لہجہ کون سا ہوگا؟ علمہ البیان۔ میں اتنے شعر نہیں پڑھنا، جب آیت موجود ہے تو میں شعر دی لوڑ ہی نہیں۔ علمہ البیان، خالی قرآن سکھایا نہیں، اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سکھایا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو لہجہ خدا بندی ہوتا ہے۔ لہجہ خدا بندی ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے بیان کا طریقہ رب سے سیکھا، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ میں رب سے بیان کا طریقہ سیکھ گیا ہوں۔ رب پہلے فرمایا ہے دھیان رکھیو اے بیان اس طرح کرتا ہے جس طرح میں سکھا کے بھیجی ہے۔ تم بڑے ادیب ہو، بڑے فاضل ہو، بڑے شاعر ہو، بڑا جناب والا تمہارا نام ہے، عرب کے لوگوں کا بڑا سلسلہ تھا نا جی، لیکن نہیں سنو، یہاں اعظم چشتی نے کہا تھا کہ ایک ایک بات، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو۔ پھر ایک اور اعزاز کی بات میرے حضور کے لیے سماعت فرمائیے۔ میرا رب فرماتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ، فآویٰ، مجھے بس توجہ ہوگی کہ چلیے اس کا مفہوم تو مکمل کرنا۔ فآویٰ، ہم نے آپ کو فوراً پناہ خاص دی۔ اب یہ آبا جو پناہ کے معنی میں لفظ استعمال ہوا، اس کی کیفیت جو اہل اللہ نے صاحبان نظر میں بیان کی، میں ذرا اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور میں اکثر جب کہا کرتا تھا کچھ عرصہ پہلے تو میرے بھائی میرے دوست مجھ سے مذاق کیا کرتے تھے، نہیں یہ رہا نہیں کرنے دیا، اور میں یہ بات بتا دیتا تھا بچے ہو کہ اردو جتنے تک بڑھنی جا رہی ہے نا تو فطرت مڑی جا رہی ہے۔ اردو بڑھنی گئی پھر اصل فطرت الگ ہو گئے، تو پیچھے انگریزی آ رہی ہے بڑی سپیڈ نال، کہ اللہ جانا پھر ساڑھا کہ ہو سی، اور تھوڑی جی عمر ہوئے تو کافی ایڈی زیادہ لمبی نہیں چاہیے ہونی، اگے تھکے ہیں تو پتہ نہیں اگلا وقت کس طرح گزارا نکلے۔ توجہ کرو، ایک مرغی اس کے زیادہ 21-22 چوزے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔
21-22 انڈے ایک مرغی کے سینے کے نیچے آ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ کام میں نے کیا بھی ہے اور میں نے ہوتے دیکھا بھی ہے، اس لیے میں ذرا بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ دیہاتی بندہ نے جی ہوں بھی میں ذہنی طور پر پینڈو آدمی ہے تو کوئی نشہ پر چاہا پھرنا ساری زندگی، نہ کوئی سیکٹری، نہ کوئی چیلا، نہ کوئی بیگ، نہ کوئی تھیلا، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی نان، نہ کوئی توڑ۔ اتھوں ملتان بھی کئی باری گیا، جون چ گیا، لا کے تقریر نہیں کی تھا، اس لیے کہ میرے بزرگوں نے مجھے کہا تھا پتر ہر غسل خانے نہ پڑی۔ یہاں سے میں بھاول نگر رہنگیار خان فورٹ آف پاس تک گیا ہوں، صادقآباد تک گیا ہوں، رات کو رکا نہیں، اس لیے کہ مجھے میرے بزرگوں نے کہا تھا کہ بیٹا جب بندے کو دوسرے تکیے پہ نیند آنا شروع ہو جائے تو اس کا گھر برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے میرے بزرگوں نے منع کیا تھا پتر یہ پرانا دور ہے، ابھی سہولتیں زیادہ نہیں ہیں، ہوٹلوں پہ اکثر وہ 3 ڈبے رکھے ہوتے ہیں گھی والے جن میں پانی پیا جاتا ہے، پتر اس ڈبے چ پانی کا دینا پی چکے اس ڈبے چ بکروٹا پانی پینا سونا لگتا ہے، بندہ پانی پینا سونا نہیں لگتا۔ کیا بات، پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہے، پتہ نہیں آپ دنیا میں کس دنیا میں بس رہی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میں نے 2-4 دن پہلے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا جنریشن گیپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ سمجھ آ رہے ہیں، تو آج وہ غریب ہوتا وہ میرے پاس آئے جو میں کو دعا کرو جی واقعی ہو کہتا ہوں، میں کہ ان کڑی دعا منگاؤں برداشت کر۔ ہوں ذرا توجہ کریے، ایک مرغی تلے 20 انڈے رکھے جا سکتے ہیں، 21 چوچے پورے دے پورے نکلان نصیب کی گل ہے، ورنہ 18 منہ نہیں 17-18 ہی نکلتے۔ اب جتنے بھی ہوں کچھ دنوں کے بعد جب وہ مرغی ان چوزوں کو لے کے باہر کھلے کھیت میں جاتی ہے، کیا انہیں چگنا سکھاؤ، گھومنا پھرنا سکھاؤ، اور انہیں پنجوں کے ذریعے سے زمین میں سے اپنا رزق ڈھونڈنا سکھاؤ۔ مرغی جب اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے، میری گفتگو کا آخری پارٹ ہے، میں مکمل کر رہا ہوں، مرغی جب لے کے جاتی ہے نا، فآبا کا معنی آپ کو سمجھانا ہے، جب لے کے جاتی ہے اور 5, 8, 10 ہزار فٹ کی بلندی پر کوئی چیل اڑ رہی ہوتی ہے، یہاں ابھی تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا اس جدید دور میں بھی کہ نبی کہاں تک دیکھ سکتا ہے، ولی کہاں تک دیکھ سکتا ہے، شہید کہاں تک دیکھ سکتا ہے، نبی کو خبر کیسی ہوتی ہے، ولی کو کیسی ہوتی ہے، شہید کو کیسی ہوتی ہے، صدیق کو کیسی ہوتی ہے۔ ابھی تک دنیا مناظروں اور مجادلوں اور جھگڑوں اور بحثوں میں پڑی ہوئی ہے۔ 8-10 ہزار فٹ کی بلندی تے چیل اڑتی ہے پئی، اس چیل کی نظر ان تازہ چھوٹے چھوٹے چوزوں پہ پڑی، چیل کی نیت ہوئی خراب۔ 10,000 فٹ کی بلندی پر جس چیل کی نیت خراب ہوئی نا، اللہ نے اس کی بد نیتی سے اس مرغی بچوں کی ماں کو آگاہ کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں اجے تک سر چلی کوئی شے نہیں رکھی، جڑی کوئی ماں باپ دیاں دعاواں بزرگاں دیاں نگاہاں دا صدقہ ملدا ہے وہ سنبھالی جا رہے ہیں۔ توجہ کر، مرغی ہے مرغی، کوئی شے نہیں، لیکن چونکہ ان بچوں کی ماں ہے اور میرے رب کی غیرت ممتا کو بدنام ہوتا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس میں کوئی تبصرہ کروں تو ذرا بات کڑوی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ بچے میرے پھر میرا نام بھی مہینہ پورا نہ لیں، چھوڑو دفع کرو۔ وہ 8-10 ہزار فٹ کی بلندی پر چیل اڑ رہی ہے، چونکہ اس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں، تو کی کان ہی نظر نہ تکنا ہے پیا۔ اپنی بولی کی یاد رکھو ہے، بڑیاں گلاں اس وچ سکھیاں بندے کی آسان ہو جائیں، تو کی کان ہی نظر نہ تکنا ہے پیا۔ وہاں اس کی نیت خراب ہوئی، ادھر رب نے ان بچوں کی ماں مرغی کو اس کی بدنیتی سے آگاہ کر دیا۔ جے 18 چوچے سنبھالنا لی ماں نو اللہ باخبر کرے کہ اتنے ایک بدنیت پھر دی ہے پئی، تو پھر جڑا رحمت للعالمین ہے تیرے میں پنڈی میں جو اوکھاں تو کملی والے دی رحمت ہے، میرا یقین کامل ہے، تو پھر میرا رب اس کو باخبر کیوں نہیں کرے گا؟ سونے کیوں اس ککڑی دا اگلا تعارف بھی سونے ہے ککڑی، لیکن کبھی کملی والے دا کلمہ پڑھ دیئے، سرکار کو صاحب ختم نبوت من دیئے، لیکن ان کوئی پتہ نہیں اوکھا ویلے چوچے بھی سمارن کلی بھی ہے، تو ککڑ اللہ جانے کتھے منہ مار دے پیا۔ اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ فوجیاں نو 4 مہینے تو بعد چھٹی دیو،
ککڑ پتہ نہیں کتنے منہ ماردا پیا. ایک گلا بھی تمہیں اسی سناواں گے. ساڈے مرن تو بعد ساڈی قبر ہی یاد رکھنی. ملک اسرار دی بھی قبر تیار ہو گئی. چنگا بچہ سی جی کتے پیسے نہیں منگے, نعت سونی سنائی سی. تو توجہ کرو, ککڑ پتہ نہیں کتنے منہ ماردا پیا. اتنے ککڑی کلی پھسی ہے, لیکن چونکہ امید ہے, آس ہے, تو پتہ ہے میرے کو ممتا دا جذبہ ہے, اور اس جذبے دا مقابلہ سمندر دیا لہراں بھی نہیں کر سکتی. آپ بچے خاموش ہیں, آپ بچے خاموش ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ مرغی کیا کرتی ہے, وہ چیرا نیچے آنا شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ. مینو میری دادی اماں گل دسی, وہ ایک 1000 پیرا ہوتا ہے کیڑا, انہوں کو فرمانا سر پتر جی ریل بنی ہے نا 1000 پیرے نہیں شکل ہے. یہ جڑے جہاز بنائے نا لوگاں, اس کان ہی تے اس کبیلی تے چیل نہیں شکل ہے. یعنی آپ نیچر سے جان نہیں چھڑا سکتے ہو, اصل کو دیکھ کے آپ نقل بناؤ. پرندہ جب اڑتا ہے تو پھر سر اٹھاتا ہے اور بازوؤں کو کھولتا ہے, اور ہوا جب بازوؤں سے ٹکراتی ہے تو پرندہ بلندی کی طرف جاتا ہے, اور جہاز بھی یوں ہی اڑتا ہے. پرندہ جب نیچے آنے لگتا ہے تو اپنے بازوؤں کو لپیٹتا ہے, نیچے کشش سے کن اسے کھینچتی ہے. اور یہی فنکشن آپ کے جہاز میں بھی ہوتا ہے. نیچر سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے ہو, چاہے جتنی مشینوں کے ارد گرد گھوم جاؤ. آپ کو فطرت کے قریب رہنا پڑے گا ذوق کے ساتھ جینے کے لیے. اب وہ وہاں سے چلی. اس مرغی نے کچھ آوازیں نکالی جو بچے سمجھ گئے. میں نے چوچیا تو صدقے جڑا ککڑی جی ماں دی بولی سمجھ جانا, تو میں انہاں پڑھیا لکھیا نو کی آکھا جنہاں نو نانی دی بولی سمجھ نہیں آتی. جڑے دادی دے نیڑے سلتے نہیں جاتے کہ دادی اماں کچھ اور کہتی ہیں میں کچھ اور کہتا ہوں, تو پھر وہ بولی سیکھنا. تیرا پیو اتنا بے حیا کیوں سی جس اپنی ماں دی بولی تینوں نہیں سکھائی. کہ میری ماں کو جائے اپنی دادی کو جائے تو دعاواں لے کے آئے کہ تو چار گلاں کر سکے. اتنا ہی پوچھ لے دادی جی ٹھیک ہو یا نہیں. اور دادی جی آگ سے تو پھر تو سمجھی کہ جی تمہاں کا گرینڈ ماں ہاؤ آر یو. اور اس دادی نو کی پتہ غریب کا پڑھا لی, لیکن ہے تو دادی ہے سونے. اور تو انہوں چھوڑ تو نہیں سکنا کہ دادی ہے کہ پینڈو ہے جی مجھا سنبھالتی ہے تیری دادی. وہ دن قدمہ تیرے پیو دی جنت ہے. جس اپنی دولت کھٹپیں جی تیڑا جناب والا نخرے کرنا پیا, اس پیو دی جنت اس دادی پھوٹی دیا قدمہ میں جی. فطرت کے قریب رہنا سیکھو. میں پھر گزارش کر رہا ہوں, بڑے سوکھے رہو. اب وہ وہاں سے چلتی ہے اور یہ مرغی نیچے آوازیں دیتی ہے مختلف, اور یہ آوازیں وہ بچے سمجھ لیتے ہیں. کون سے اسکول میں پڑھے, کس نے ٹرین کیا, یہ ہے فطرت کا سبق. وہ پڑھاتا ہے, وہ بتاتا ہے, وہ سکھاتا ہے, وہ سمجھاتا ہے. پھر وہ مرغی کیا کرتی ہے, پلین جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کھولتی ہے. پاؤں کھولنے کے بعد پر کھولتی ہے, پر کھولنے کے بعد دم کھولتی ہے, دم کھولنے کے بعد مرغی ہونے کے باوجود یوں گردن اٹھاتی ہے, اور اٹھا کر کے آگے جھکا کے اس کو لمبا کرتی ہے. اور پھر وہ بچے سارے اپنی ماں کے اس سائے کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں. کچھ سینے تلے آگے, کچھ لتا میں آگے, کچھ پرا تلے آگے, کچھ پیچھے جناب دم تلے آگے, کچھ گردن تلے آگے. تے ہن اتے ہو کے دیکھ دی ہے آ تے صحیح. جس طرح اس مرغی کے حصارے فلاں نے 21 22 18 19 بچوں کو اپنی حفاظت میں لیا ہے. صوفی کہتا ہے اللہ فرماتا ہے مچل کے بولو سبحان اللہ. سویا سجے کھبے اگے پیچھے آمنہ دے حجرے تو لے کے شب معراج تک, تو شب معراج تو لے کے ہجرت الوداع دے خطبے تک, تے فتح مکہ تک, تے بدر حنین تک کوئی کہیں ایسی نہیں تھی جدوں چواں پاسے میری پناہ دا حساب تے نصیب نہیں ہے. علم یجد کا یتیما فآویٰ. اور آخری بات سنتے جاؤ. میرے پاک نبی کو اللہ نے اولاد دی, 4 سگی بیٹیاں دی, 3 بیٹے دیے. بیٹیاں حضور کی زندہ رہی, ان کی کفالت حضور نے کی. میں وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کسی شخص کے دل میں کوئی ترغیب پیدا کرنا میری نیت ہے, کوئی رغبت پیدا کرنا میری نیت ہے, کوئی توجہ پیدا کرنا میری نیت ہے. مجھے دادا بن کے خوشی اتنی نہیں ہوئی جتنی نانا بن کے ہوئی ہے.
سبحان اللہ اس لیے کہ میرا نبی دادا نہیں نانا ہے. سبحان اللہ اولاد میں یا بیٹا ہوتا یا بیٹی. میرے رسول کو اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی, لیکن اولاد ہونے کے ناطے اور باپ ہونے کے ناطے سرکار نے جن سے اولاد کو ساری زندگی اپنی شفقتیں دی, اپنی محبتیں دی, اپنی قربتیں دی, اپنے دلاسے دیے, ان کی کفالت کی, ان پہ خرچے کیے, وہ بیٹے نہیں وہ بیٹیاں ہیں. اور میں اگلی بات یہ بھی کسی کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کو اپنی کوئی میں کو کھڑپیں چینی چاڑتا یا کوئی نیکیوکاری کا بیان نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کسی کو توجہ مل جائے. اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جڑا بندہ ایک تھی تو بعد دوسری تھی تے تھوڑا آفا ہو جائے, اجا تھوڑا جہا تبر ہندو ہے انہوں کلمہ پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ وہ سب فی الارحام میں کیف یشاء, یہاں تصویر بھی وہی بناتا ہے, جنس بھی وہی بناتا ہے. بیٹیوں کے بس کی بات ہوتی تو وہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے پیدا کر کے دیتی, تو جب پتر ہی پتر جمدے متی جمدی نہیں تو پھر تسا کتوں تشریف لیا ہو. کم از کم اتنا تے سوچ کے قبول کرو, اتنا تے سوچ کے قبول کرو. میں نے بیٹے اللہ سے نہیں مانگے اور میں نے بیٹیاں اللہ سے مانگی. اللہ کی عزت کی قسم رو کے مانگی ہیں, اڑی کر کے مانگی ہیں, اور یہ عرض کر کے مانگی اگر تو میں نے تھی نہ دیتی تو بہت سارا کچھ میرے کو رہ جاسی. مہربانی کر سرکار دی تھی دا صدقہ میں نے تھی دے. مجھے دادا بننے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی, نانا بننے کی خوشی ہے. میں جو کہ 16-17 سال پڑھاتا رہا ہوں, بیٹے ہوئے میں چھوٹے چھوٹے کلو کے ڈبے لے کے جاتا تھا سٹاف کو مٹھائی کھلانے کے لیے. اللہ نے مجھے جب بیٹی دی میں 5 کلو کا ڈبہ لے کے گیا, وہ سارا فری میں سٹاف پریشان ہو کہتے ہیں صاحب یہ کیا بات ہے, لوگ تو بیٹیوں کی خوشیاں مناتے ہی نہیں, تو سب پیچھے ڈبہ نکلنے آدھے سواری بڑا لے کے آئے ہو. میں کہا جی بچ گئی نہ لے جاؤ. اللہ میں نے جناب فاطمہ, جناب رقیہ, جناب زینب, جناب ام کلثوم شہزادیاں سب میرے پاک نبی دیاں. اللہ رب العالمین نے میں نے انہوں نے لنگر جو کچھ لنگر عطا فرمایا. اب حضور کے تینوں بیٹے اللہ نے بچپن میں واپس لے لیے. اس پر بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ وجوہات بہت ساری ہیں. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلی تاریخ میں یہ ہو چکا تھا کہ باپ بھی بیٹا, دادا بھی بیٹا, پوتا بھی, باپ بھی نبی, باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پوتا بھی نبی. اب میرے بچوں کو جب آپ دیکھو گے تو باقاعدہ پوچھو گے تھوڑے چوں ابے دلا کوئی نہیں ٹریا, عالم دین کوئی نہیں بنیا, پوچھتے ہو نا. اور کسی کے سے بندہ پوچھے نہ پوچھے, مولانا صاحب کے بچوں سے ضرور پوچھتا ہے. تو جب وہ کہیں گے جی کوئی نہیں تو آپ کو حیرت ہوگی, عجیب گل ہے, حکم صاحب کا پتر رہتے اور بھی نہیں بنیا, گل ہے نا کہ اچھا ہوں ایک گل سوسائٹی چ ہونی سی کہ نبیاں دا نبی بنن دا دعویدار ہے, کہنا سب تو بڑا شان والا تو بڑا میرا لاڈ تے بڑا پیار ہے, جہاں بچہ کوئی نبی نہیں. جبکہ اللہ نے ازل تو ختم نبوت کا تاج سونے دے سر سجایا. فرمایا میرے محبوب کے تینوں شہزادے بھی واپس آ جاؤ. ہو گئے نبی نہ بناؤں پھر بھی میرے نبی کی عزت پیار پائے گا. نبی بنانا اس لیے اب ممکن نہیں کہ میرے فیصلے قطعی ہوتے وہ بدلتے نہیں. سبحان اللہ. میں اپنے محبوب پہ سلسلہ نبوت کو ختم کر چکا, اس کے بعد گنجائش نہیں. تو جو رب نبی کے گھر میں کسی کو نبی نہیں دیکھ پاتا, پھر مرزے نو جدوں نتر ماری ہے تے ساڈی پڑھی لکھی قوم نوں کیوں درد اٹھدا ہے؟ بڑا درد پیندا ہے. کدھر تانوں وچوں وچ فنڈ شنڈ تے نہیں ملتے. عشرائے رحمت للعالمین منانا ہے. رحمت للعالمین اتھارٹی بن گئی ہے. میں اس طرح کی باتوں پہ تبصرے نہیں کرتا کیونکہ چبلاں دی گلاں تے تبصرے نہیں کھڑے کرنا, لیکن اگر عشرائے رحمت للعالمین منانا ہے آپ نے تو پھر رحمت للعالمین کے سب سے بڑے دشمن قادیانیوں کو بغلوں میں کیوں چھپا کے بیٹھے ہو, سینے سے کیوں لگا کے بیٹھے ہو؟ اور یہ بات تو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں اس پاکستان میں قادیانی جتنا تگڑا ہوا ہے اتنا پچھلے 30 سال میں نہیں ہوا. تو یہ عشرائے رحمت للعالمین کا اعلان چیمہ دارد. پھر رحمت للعالمین اتھارٹی, what is this؟ رحمت للعالمین تو خود ایک اتھارٹی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. بے شک یہ آپ کو نام کس نے بتایا؟ طاہر اشرفی نے بتایا ہے, نور اللہ قادری نے بتایا ہے, قبلہ ایاز نے بتایا ہے, کسی اور محمد علی خان نے بتایا ہے, وہ جو کشمیر کا وزیر ہے
جو زیادہ دروشی پڑھتا ہے اس نے بتایا ہے یا کسی اور مولا شلا نے بتایا ہے. یہ رحمت علیہ اتھارٹی کے کیا معنی بھائی؟ یہ ترکیب ہمیں سمجھاؤ. رحمت العالمین تو خود اتھارٹی ہیں اس پوری خدائی میں. میرا رب فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے، ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ کی حکومت کو، اختیار کو تسلیم نہ کر لیں. اور میرے سچے نبی کا فرمان ہے کہ سب کی خدائی میں حکومت میری ہے، مجھے رب نے عطا کی ہے اور میں وزیر اعظم ہوں اللہ کی اس کائنات کا. اور میری وزارت کے 4 وزیر ہیں، 2 خاکیوں میں سے ہیں، 2 نوریوں میں سے ہیں. نوریوں میں جو وزیر ہیں وہ ہیں جبرائیل و میکائیل. جو خاکیوں میں 2 وزیر ہیں وہ ہیں ابو بکر و عمر. اتنی بڑی بادشاہت کا نظام 4 وزیروں سے چلا رہا ہو. چونکہ میں آکسفورڈ دا پڑھیا نہیں، میں بارگاہ رب دا پڑھیا. معیشت سدھی کرن واسطے مینوں عدد گنن دی لوڑ نہیں، مینوں صرف عرض کرن دی لوڑ ہے. کوثر دتا ہی جو تھوڑا جا کڈ چھوڑا. سبحان اللہ. معیشت سدھی. کوثر دا مالک بنائی تھوڑا جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لہذا توجہ کرو جناب، بڑے وقتوں سے ہمیں مختلف حوالوں سے الو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہم الو ہیں نہیں. بات یہ ہے کہ بس خاموش ہیں. ہمارے لیے راستہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں. وہ ایک بابا معذور بابا امیر المجاہدین روتا روتا مر گیا اور ان کی یہ خواہش تھی. انہوں نے کہا تسی ڈکو نہیں، صرف 6 کروڑ نوجوان بچیاں نوں میرے اس ملک رجسٹر کرن دیو. میرے واسطے 15 کروڑ بچے تیار ہیں، 20 کروڑ بچے تیار ہیں جی. دنیا بڑی تیار ہے، پوری دنیا تو تیار ہے. میں صرف 6 کروڑ نوجوان صحت مند لوگوں نال لے کے اپنا کشمیر والے پاسے جان دے. تسی تکیا نہیں جس لے کابل والے پاسے طالبان پیدل آندے سن پہ تے پیدل آنے والے لوگوں کو اشرف غنی صاحب کیوں نس گئے؟ 1% بھی نہ میں طالبان دا حامیہ نہ مخالف. میں تے گل کر رہا جڑی ہوئی ہے، نہ میں مخالف ہوں نہ میں حامیہ. میں نے اس میں کوئی سروکار نہیں، کامیاب ہو سکے نہیں ہو سکتا، میرا مسئلہ نہیں. میں نے اس میں کوئی سرکار نہیں ہو. پچھلے طالبان نہیں اگلے بدل گئے یا نہیں بدلے، لیکن 3 چیزاں میرے سامنے نے جناب ذرا توجہ کر سو جنہ تے کافر سارے شرکن جنے دے سر تے پاگے چہرے تے داڑھی ہے تے کہندا دین لیاسا اجے آیا نہیں. تے کافراں نوں اس واسطے تھوڑا جہا رولا پیندا ہے بھئی یہ چیف آف آرمی سٹاف بھی داڑھی تے پاگ، وزارت داخلہ جڑی ہے جس کو بھی داڑھی تے پاگ، جڑا وزیر اعظم ہے داڑھی تے پاگ، کتے دین آ ہی نہ جائے. تے جے ایک افغانستان چ جا آیا نہیں آ ہی نہ جائے تے کافر شرکیہ پیا. تے جے سارے پاکستان وچ تے سارے ہندوستان جناب والا ایران وچ تے سارے عرب وچ تے 56 مسلمان ملکاں وچ اگر دین آ ہی جائے تے 10 کافر کتے رہے گا؟ تے یہ گل مننا یا کلمہ چھڈ تو کم نہ کرنا کہ راضی رہے شیطان بھی یہ کچھ رہے رحمان نہ. یہ گل مناسب نہیں ہے. میرے رب نے نبی پاک کے شہزادوں کو بلایا اس لیے کہ حضور کی عزت کا تحفظ ہے اس میں، کہ نبی کے بیٹا اگر نبی نہیں تو حضور کی عزت پہ حرف آئے گا. نبی بنایا نہیں جا سکتا جو ختم نبوت کا تاج آمنہ کے لال کو پہنا دیا ہے. بس اب اس کے بعد گھر میں بھی کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا شہزادہ ابراہیم، اگر ہوتا تو جب وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہوتے اگر وہ بھی نہیں تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. جتنے تھوڑے مسائل نے میں جتنے کہا سکتے ہو میں آدھنا میں صرف اپنے رب دی بارگاہ تے اپنے پاک نبی دی بارگاہ جانا ہے. اور میں کوئی لمبے جوڑے نال اسٹام تے رجسٹریاں تے کوئی نال لمبے جوڑے میڈل لے کے جانا. دیکھو ایک غیرت مند بڑا ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ٹر گیا تے انہوں نے جدوں دیکھا بھائی کمینے دے ٹھائے چڑھے بڑے زیادہ زندگی ہو گئی ہے. اور میں قبلہ شاہ جی ہاتھ بن کے معذرت مانگ کے میں چونکہ کلیجہ سڑدا ہے سب تو زیادہ جس بندے دی ہاتھوں وہ شخص ساڈا ہیرو نہیں عالم اسلام دا ہیرو. بے شک ایتھے ہیرو ہوندا جڑا ورلڈ کپ جتے